اب ہم جو یہ بٹ کوئن وغیرہ یا یہ ساری چیزیں جو چیز ہمارے اب لوگ نیٹ کے دوارا خرید فروخت کر رہے ہیں، جو ہمارے نوجوانوں میں معاشرے میں جو لوگ نیٹ چلاتے ان کے اندر رائج ہے، بٹ کوئن دنیا کی کسی دیش کی کرنسی نہیں ہے محترم بھائی اور دوستو۔ یہ ایک صرف کیا کہتے ہیں خیالی پلاؤ ہے، لوگوں نے اس کو بٹ کوئن کو کرنسی بنایا ہے، ورنہ ثابت کیجئے کس دیش کی کرنسی ہے۔ سعودی کی کرنسی کا نام ہے ریال، کویت کی کرنسی کا نام ہے آپ کے دینار، امریکہ کی کرنسی کا نام ہے ڈالر، ہمارا ہے روپیے، بنگلہ دیش کا نام ہے ٹاکا۔ یہ تو کرنسیاں جو دیش نے ذمہ داری لی۔ یہ بٹ کوئن کس دیش کی کرنسی، کس دیش نے ذمہ داری لی؟ اگر ہم ریال وہاں سے لے آئے 1200 ریال خرید کر کے، اور اگر کہیں نہیں نکلا، جعلی نکلا، اس کے ذمہ دار سعودی سرکار ہوگا۔ ہمارے انڈین ٹاکا کہیں اگر نہیں چلا، اس کی ذمہ دار انڈین سرکار ہوگی۔ لیکن آپ کے بٹ کوئن کے کون دیش والا ذمہ دار ہوگا؟ یہ خیالی پلاؤ کرنسی ہے جس کو ہم خرید فروخت کر رہے ہیں۔ ایک دوسری بات ابھی آپ نے سنا کہ کرنسی کی خرید فروخت کرنا کس وقت جائز ہوگا؟ اگر سیم کرنسی کے بدلے کرنسی لیتے ہیں تو دو شرط برابر ہونا چاہیے اور اسی مجلس میں ہونی چاہیے۔ ایک موٹی مثال آپ سمجھ لیے، جیسے ہمارے پھٹے پرانے بہت دکانیں لگتی ہیں ادھر کٹھیاروں کا رائے میں، دلی والا تو بہت ہے، پھٹے پرانے اعلان، پھٹے پرانے نوٹ بدلے جاتے ہیں۔ ہمارا نوٹ پھٹا ہو، آپ کا نوٹ نیا ہو، دونوں کا ویلو شریعت کے نظام یہ دیش میں تو ایک ہی برابر ہے، تو 10 ٹکا کے بدلے آپ کو 10 ہی نیا نوٹ دینا ہوگا۔ آپ 10 پھٹے میں اگر 5 روپے دیتے ہیں تو کاروبار حرام ہے، یہ کاروبار حرام ہے۔ دو شرط ہونی چاہیے برابر اور اسی مجلس میں چینج ہونی چاہیے۔ آپ بولیے بٹ کوئن کس دیش کی کرنسی ہے، کہاں آپ اس کو خریدتے ہیں اور کہاں بیچتے ہیں، کیا اس میں دونوں شرط پائی جاتی ہے؟ اگر سیم بٹ کوئن کے بدلے بٹ کوئن بدلتے ہیں تو دو شرط ہونی چاہیے، وہ آپ کے ہاتھوں ہاتھ اور بالکل برابر۔ اور اگر دوسری کرنسی سے بدلتے ہیں جیسے بٹ کوئن کو انڈین روپی سے بدلتے ہیں تو کم و بیش تو جائز ہے، لیکن اسی مجلس میں آپ کے ہاتھ میں آنا چاہیے کہ آپ کی ہماری طاقت ہے نیٹ سے ہم اس کو ہاتھ میں لے لیں، نہیں لے سکتے، خیالی پلاؤ ہے صرف۔ جیسے ہم لوگ بچپنا میں کھیلتے تھے، آنکھ بند کرو جی اور کہو تم کتنے کیلے کھائے ہو، اور بول دیتا تھا، ایک کہاوت بہت کرتے تھے۔ تو محترم بھائی اور دوستو، اپنی روزی کو حلال کریں اور ان سارے سودی معاملات کے جتنے بھی بائع فروخت ہے اس سے پرہیز کریں، ورنہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا جرم ثابت ہوگا اور ہم بہت بڑے گنہگار ہوں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سودی کاروبار کے سلسلے میں دوسری روایت کے اندر ان کو موبقات بتایا ہے، موبقات ہلاک ہونے والی چیزیں۔ یہ بھی علماء کے اقوال ہم نے سنا اور پڑھا، شیخ جمال الدین صاحب نے بہت سارے مطالعہ کیے بٹ کوئن کے سلسلے میں۔ سارے علماء کا، علماء عرب ہو یا عجم، عرب دیش کے علماء ہو یا ہمارے ہندوستان پاکستان کے سارے علماء، بڑے بڑے علماء کی رائے یہی ہے کہ بٹ کوئن کا کاروبار یہ سب خیالی پلاؤ ہے، اس کی کاروبار سراسر حرام ہے۔ اس سے ہمارے سماج کے، معاشرے کے نوجوانوں کو، سماج کے ذمہ داروں کو، سماج کے افراد کو بچانا، اس کو تنبیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے محترم بھائی اور دوستو، ہم ایک عالم کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی تھی، آپ ہم مسلمان بھائی خاص کر کے مارکیٹ میں رہنے والے، اس مرض میں مبتلا ہونے والے، ان کو متنبہ کر دوں، بتا دوں، کل ہو کہ آپ بتا نہ سکیں کہ اللہ کے سامنے اللہ ہمیں کسی عالم نے نہیں بتایا تھا یہ کاروبار حرام ہے، ہم نے اللہ ہمیں توبہ کر لیتا۔ اس لیے محترم بھائی اور دوستو، ابھی بھی وقت ہے، اس حرام چیز کو آج سے ایک دم توبہ کر لیں، چھوڑ دیں اور اللہ سے خالص توبہ کریں۔ رب العالمین غفور الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رب نے اعلان کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ کہہ دے میرے بندوں سے کہ کوئی بندہ کتنی بھی بڑا گنہگار ہو میری رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ کو معاف کرنے والا ہے، شرک کو بھی، نماز چھوڑنے کو بھی، آپ کی جادوگری کو بھی، سود کھانے کو بھی، حرام کھانے کو بھی، زنا بھی، جتنے بھی کبائر گناہ ہیں سب کو اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا وعدہ ہے، بشرطے کہ ہم توبہ کریں، اس کو چھوڑیں، وہاں سے باز آ جائیں۔ یہ اللہ سے ہماری دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو، ہمارے معاشرے کے افراد کو، جو لوگ اس مرض میں مبتلا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے اللہ توبہ کی توفیق دے، ان غلط چیز سے پرہیز کر سکے اور ان کے لیے اللہ حلال روزی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تو انکا رزاق، اللہ تو ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما۔ یہ ہماری ذمہ داری اللہ سے حلال روزی مانگنے کی، بہت سارے راستے اس کو اپنانے کی، حلال راستے بہت ہیں بھائی اور دوستو، ہم حرام چیزوں سے ضرور بچیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.